سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو معلومات پہنچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، جس کے ذریعے آپ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ عرق النساء کے بارے میں، شیاٹیکا مرض کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے، اور شیاٹیکا مرض جو ہے وہ کس طرح انسانی جسم پہ اثر انداز ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا، اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور کس طرح درد جو ہے نا شروع ہوتا ہے، اور کس طرح مریض کو مختلف طریقوں سے درد کے اندر مزید تکلیف دہ عمل شروع ہو جاتا ہے، اور درد میں شدید درد مریض کو بیٹھنے پہ مجبور کر دیتا ہے، کام نہیں کر سکتا، اور یہ بہت بڑا کہ مسئلہ ہے پوری دنیا کے اندر، کہ جو لوگ ورکنگ کلاس ہے، اگر انہیں یہ مسائل پیدا ہو جائیں تو پھر وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے جاب کے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجوہات کے اندر یہ کیا وجہ، کس وجہ سے کہ یہ درد ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ کمر کے مہرے تعداد میں 5 ہوتے ہیں، کہ یہ جو لمبر ریجن ہے، کہ جو پیچھے کا حصہ ہے، کمر کا حصہ ہے، اس میں 5 مہرے، ان کی تعداد 5 کی تعداد ہوتی ہے، 5 لمبر ورٹیبرے جس کو کہیں گے۔ کمر کا 5واں مہرہ کہ 5th ورٹیبرا جو ہے تکونی ہڈی یا سیکرم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ جو مہروں کی تعداد ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو مہرے ہیں، جو سیکرم کے مہرے ہیں، وہ سب ایک جوائنٹ مل کے ایک ہڈی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ جو لاسٹ مہرہ ہے جسے 5واں مہرہ کہیں گے، 5th لمبر ورٹیبرا کہیں گے، اور وہ ایک تکونی ہڈی کہ ایک ٹرائنگولر بون کے ساتھ، جس کو سیکرم کا نام دیا جاتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ان مہروں کی چوٹ کے سبب شدید تکلیف لاحق ہو جاتی ہے۔ اگر وہ کوئی ایسی چوٹ لگے جو کہ سیکرم کے اندر لگے، جو ٹرائنگولر کہ پورشن ہے، اس کے اندر چوٹ لگے کمر کے پچھلے حصے میں، اور یہ جو 5th مہرہ ہے اس جگہ پر اگر کوئی چوٹ لگے یا کوئی ایسی ضرب لگے تو اس سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ عموماً ایسی صورتوں میں گردن اور چھاتی کے مہرے کی طرف سے ان مہروں میں بھی درمیانی فاصلہ کم ہو جاتا ہے۔ اس تکلیف کے ساتھ ساتھ بعض مریضوں میں ہڈی کے کناروں پر نوکیلے ابھار پیدا ہو جاتے ہیں، کہ ایجنگ پروسیس بھی ہو سکتا ہے یہ، کہ جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے اور پریشر بڑھ جاتا ہے، اگر وزن آپ کا بڑھا ہوا ہے یا خواتین میں وزن اگر زیادہ ہے تو مسلسل بوجھ پڑنے کی وجہ سے بھی مہروں میں ابھار پیدا ہو جاتے ہیں، نوکیلے ابھار پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ نوکیلے ابھار جو ہیں یہ نروز کے اوپر جو کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، جسے شیاٹک نرو کہتے ہیں، جو کہ ایک کیبل کا کام انجام دیتی ہے، اس کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں، اور پریشر ڈالنے کے ساتھ ساتھ کمر میں درد اور اکڑن اور شدید ایٹھن جیسی تکالیف پیدا ہوتی ہیں۔ حرام مغز کہ اسپائنل کارڈ میں کمر کا حصہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ اس حصے میں کسی بھی قسم کی پیچیدگی نچلے دھڑ کو معوف یا احپاج کر سکتی ہے، کہ جو بھی اگر اس حصے میں جو کہ پورا سسٹم ہے، جو دماغ سے ایک پوری کیبل آ رہی ہے جس کو اسپائنل کارڈ کہتے ہیں، اس میں سے مزید کیبلز جو ہے نا ہاتھوں میں جا رہی ہیں اور جو ہے ٹانگوں میں جا رہی ہیں، تو اس اگر حصے میں، اور جو کہ ورٹیبرل کالم کے اندر یہ اسپائنل کارڈ ہوتی ہے، اگر کہیں پر بھی اس کے اندر ڈیمیج ہو جائے، کہیں پر بھی اگر اس کے اندر مسائل پیدا ہو جائیں تو شدید تکلیف پیدا ہوتی ہے، اور اگر وہ تکلیف بڑھ جائے اور اس کے اندر پریشر زیادہ پڑ جائے یا اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہو جائے تو نچلا دھڑ جو ہے وہ بیکار ہو سکتا ہے اور بالکل کام کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس بیماری کا سبب بھی ڈسک لیجن
ڈسک لیجن یعنی کہ جو ڈسک درمیان میں مہروں کے درمیان میں ایک چھوٹی سی گدی ہوتی ہے جو کہ ایک رطوبت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، تاکہ یہ جو مہریں ہیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں نہیں، ایک دوسرے کے اندر فاصلہ رہے، اور اگر جو کوئی شوق لگے، کوئی اگر جھٹکا لگے تو وہ آپس میں ہل جل کر اور جو خاص اہمیت کے جو حصے ہیں، اعصاب ہیں، جو اس کے اندر سے پاس ہو رہے ہیں، ان کے اوپر ضرب نہ لگے۔ تو یہ قدرت نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اس کو شاک ایبزارور کے طور پر بھی یعنی کہ کہا جا سکتا ہے، جو ہلکے پھلکے شاک لگتے ہیں اور وہ جو ہے نا اس میں ایبزارب ہو جاتے ہیں اور وہ ان اعصاب تک نہیں پہنچتے اور اعصاب محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن شدید ضرب کی شکل میں، شدید صورت میں یہ برداشت نہیں کر سکتے مہرے، اور اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ بھی ہو سکتی ہے، یا پھر اس کے اندر یہ ڈسک پولیپس جسے کہتے ہیں، ڈسک لیجن بھی کہتے ہیں، کہ اس جو کے درمیان میں جو ایک